السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال ہے، کیا اسلام تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے یا تلوار کی طاقت سے پھیلا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو آج مسلمانوں کے دلوں پر نہ ہوتا، کیونکہ تلوار کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے، دل پر اثر نہیں کر سکتا، جبکہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے دل سے عمل کرتے ہیں، لباس پہنتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب آپ اٹھائیں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے سردار اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی ایک زرہ یعنی لوہے کا لباس چوری ہو گیا تو ایک یہودی کے پاس ملی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے۔ یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ، بغیر گواہ کے میں آپ کو یہ نہیں دے سکتا۔ اس وقت جو جج تھے حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے عدالت کے اندر یہ مقدمہ چلا گیا۔ حضرت علی اس وقت مسلمانوں کے سردار تھے، آج کے زمانے میں پنت پردھان کہنا چاہیے۔ تو جب حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ حضرت علی سچے ہیں، قسم کھا کر وہ کہہ سکتے تھے، لیکن جب مسئلہ کورٹ کے اندر چلا گیا، عدالت میں چلا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی دونوں عدالت میں پہنچ گئے، اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے پوچھا کیا یہ زرہ یعنی لوہے کا لباس حضرت علی کا ہے؟ اس نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ یہ انکار کر رہا ہے، آپ گواہ حاضر کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے تو زبردستی کر کے اس سے وہ زرہ لے سکتے تھے، کیونکہ وہ اس وقت مسلمانوں کے سردار تھے، خلیفہ تھے، اور آج کے زمانے میں کہا جائے تو بادشاہ تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے آزاد کردہ غلام، ایک غلام تھا جس کو آزاد کیا تھا، انہوں نے ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیٹی کی گواہی چل سکتی تھی، اور حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بیٹی کی گواہی باپ کے بارے میں نہیں چلتی تھی۔ اس لیے حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹی کی گواہی نہیں چلیں گی، دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب جب بیٹی کی گواہی نہیں چلیں گی تو ایک آزاد کردہ جو غلام تھا وہ اکیلا رہ گیا۔ اس پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا، اور یہودی جب عدالت سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت علی کے چہرے پر تھوڑی بھی پریشانی اور پشیمانی اور شرمندگی یا تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کا مذہب بالکل سچا ہے، اور فوراً ہی وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ جو ہے اسی یہودی مسلمان کو دے دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر اسلامی جنگ کے اندر وہ شہید ہو گیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زبردستی مسلمان کیا جاتا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بادشاہ تھے، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ زبردستی کسی پر اسلام تھوپا جائے۔ یورپ والے اور بعض وہ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے، اور اس کے دلیل کے اندر، اس کے ثبوت کے اندر وہ اسلامی جنگ کو پیش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، کسی بھی ملک کے لیے جنگ کرنا پوری طرح برا نہیں ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، وقت آنے پر ظلم سے بچنے کے لیے وہ جنگ کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے جنگ کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ البتہ وہ مسلمان بادشاہ جنہوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے ظلم کیا ہے، تو مذہب اسلام نے کہیں بھی یہ اجازت نہیں دی ہے کہ زبردستی کسی پر تلوار چلا کر اس کو مسلمان بنایا جائے، بلکہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے آپ کے باپ کو یا آپ کے بیٹے کو یا آپ کی بہن کو جان سے مار ڈالا ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے، اور لڑائی کے وقت اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ فوراً اس کو چھوڑ دو، اس کو ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، تب بھی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ اس کے باوجود اس پر تلوار چلاتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو جس مذہب میں اتنی جو ہے آزادی دوسروں کو دی ہے، وہ مذہب کیسے دوسروں کو زبردستی مسلمان کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دوسرے خلیفہ گزرے ہیں ان کے زمانے میں، جب وہ امیر المؤمنین تھے، مسلمانوں کے امیر تھے، سردار تھے، ہرمزان نام کا ایک آدمی جس نے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسلام پیش کیا اس کے سامنے کہ اسلام قبول کر لو، اس نے نہیں مانا، تو پھر آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ تو اس نے ایک چال چلی اور حضرت عمر کو کہا کہ ایک گلاس پانی لاؤ، مجھے پانی پینا ہے۔ تو پانی لایا گیا، تو اس نے کہا کہ یہ پانی، مجھے ڈر ہے کہ یہ پانی اگر میں پینے لگوں تو میری گردن آپ مار دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا جب تک یہ تم پانی نہیں پیو گے تب تک آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو فوراً اس نے زمین پر وہ پانی پھینک دیا اور کہا کہ یہ پانی اب زمین سے آپ نکال نہیں سکتے اور آپ مجھ کو قتل نہیں کر سکتے۔ ہرمزان کو اپنی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرمان پر جو ہے کبھی قتل نہیں کریں گے جب آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، تو ہرمزان اس کے بعد فوراً جو ہے اسلام لے کر آیا۔ اس واقعے کو کہنے سے مقصد یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا اجمعین کا اس پر عمل رہا ہے، اور جو اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں ان کا بھی عمل رہا ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جاتا، بلکہ لوگوں نے صحابہ کے طرز کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات کو پڑھ کر مسلمان اپنایا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے، تو انہیں کہنا چاہیے جب تلوار کی وجہ سے پھیلا ہے تو پہلے تلوار چلانے والے کون تھے؟ ان کو بھی کیا کسی نے زبردستی مسلمان بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ تلوار چلانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے، تو جو پہلے مسلمان ہوئے ان پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تب تک آپ نے جنگ نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے سے پہلے مدینے کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے اندر تلوار چلانے میں وہ بہادری تھی کہ وہ تلوار چلانے میں ماہر تھے، تلوار کے بل بوتے پر ہرگز اور ہرگز اسلام کو قبول کرنے والے نہ تھے۔ اسی طریقے سے اسلام کی تاریخ اور ہسٹری پڑھی ہے آپ کہ جب صحابہ کرام مکہ کے کافروں کی وجہ سے پریشان ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ ملک کی طرف انہیں بھیج دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں، جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے دربار میں جب اسلام کی تعلیمات کو پیش کیا تو رونے لگا، اور قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری پر اسلام اس نے قبول کر لیا۔ آخر اس پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا۔ بعض لوگ اسی وجہ سے جہاد کو بدنام کر دیتے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ جہاد اسلام پھیلانے کے لیے اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد ہے۔ اسلام پر کوئی حملہ کرتا ہے تو اس وقت جہاد کا حکم آتا ہے۔ اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کو شریعت میں نہیں لایا گیا، بلکہ اسلام کی حفاظت کے لیے لایا گیا ہے۔ لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ سوچئے کہ جسم کے اندر کوئی جگہ سجی ہوئی ہے، ہاتھ سجا ہوا ہے، پیر سجا ہوا ہے، تو اس کو کوئی ملہم لگا کر اس کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر جسم میں کسی جگہ پر کینسر ہوا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کینسر کے مادے کو اور اس حصے کو کاٹ کر نکال کر باہر کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ مادہ پورے جسم کو برباد کر دے گا۔ تو بس جہاد جو ہے جب اسلام کو مٹانے کے لیے پوری سازش کی جاتی ہے اس وقت جہاد